السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 345 سے پڑھیں گے اور سورہ نبل کے آیت نمبر جہاں 62 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور دسمبر کی آج 17 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ذات ہے، کون شخصیت ہے جو تمہاری رہنمائی کرتی ہے خشکیوں اور سمندر کے ظلمات میں؟ کون تمہیں راستہ دکھاتا ہے ان اندھیروں میں، ان ظلمات میں جو بڑے بڑے صحرا ہیں، بر اعظم ہے اور سمندر ہیں؟ تفصیل انشاءاللہ پیش کرتے ہیں۔ وَمَن يُرْسِلُ، دوسرا سوال، وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، کون بھیجتا ہے، کون چھوڑتا ہے ہوائیں، بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اس کی رحمت کے نزول سے پہلے بشارت دینے والی ہوائیں، ٹھنڈی میٹھی سکون پہنچانے والی ہوائیں کون بھیجتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود الہ ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، وہ بلند و بالا ہے، اللہ رب العالمین بڑی شان عظمت والا ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعید، کون بھلا ہے جو خلق کو، تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، بناتا ہے، پھر اس کو دوبارہ بنائے گا۔
وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ سوالات ہیں، کون تمہیں روٹی رزق دیتا ہے آسمان و زمین سے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ اور کوئی الہ اور معبود ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، دنیا کے سارے مشرکین کو چیلنج کیا، لاؤ کو برہان دلیل اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ کوئی کرنے والا، کوئی مشکل کشا، کوئی رزاق، کوئی علم جاننے والا اگر ہے تو بتاؤ۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، ان جملوں پر انشاءاللہ غور فرمائیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں نبی محترم سے آپ اعلان کریں، لا یعلم، کوئی نہیں جانتا، من فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، وما بینہما، بھی اسی میں شامل ہے، غیب کو کوئی نہیں جانتا، الا اللہ، مگر اللہ، یعنی ہم سے جو غائب ہے، اللہ سے کوئی شے غائب ہے ہی نہیں۔ ما غاب عن البصر، وہ صرف اللہ جانتا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، جن کے بارے میں تم عقیدہ یا امیدیں رکھتے ہو وہ تو یہ بھی شعور نہیں رکھتے، وہ اٹھائے گا بجا کے، جو مر گئے، دفن ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، جن کی برسیاں مناتے ہو، جن پہ جشن مناتے ہو، وہ تو ان کو یہ بھی نہیں پتا ہم دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ تھک کے ختم ہو گیا ہے ان کا علم آخرت میں، یعنی آخرت کے قیامت کے متعلقہ جو بھی سورسز، جو بھی علم، جو بھی اندازے، جو بھی تخمینے ہیں، وہ اس طرح سمجھ لو کہ مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس قیامت کے سلسلے میں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ اس کے بارے میں وہ اندھے ہیں۔ کس بات کے اندھے؟ آنکھوں کے نہیں، وہ شعور کے اور دل کے، جس طرح قرآن مجید میں انشاءاللہ آتا ہے لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي فی الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں۔ وقال الذین کفروا، کافروں نے یہ بات کہی، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور جس طرح ہمارے آباء و اجداد بھی مٹی ہو چکے ہیں، اِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کیا وہ سب دوبارہ نکالے اٹھائے بعد الموت؟ کیا ایسے ہوگا؟ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ، ہمیں بھی اس بات کا وعدہ دیا جا رہا ہے ہم اٹھائے جائیں گے، اور اسی طرح ہمارے آباء اجداد سے بھی یہ وعدے کیے جاتے رہے ہیں اٹھائے جائیں گے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ باتیں، یہ خبریں، یہ اعلان تو کہانیاں اور سٹوریاں نظر آتی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے پھر رسول پاک سے فرمایا قل سیروا فی الارض، ان سے کہو زمین میں چلو پھرو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیر کرو اور مری چلے جاؤ اور بندر دیکھ کر گھر آ جاؤ، اس کا یہ مطلب نہیں، انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ فانظروا، چلو پھرو اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، مجرموں کا انجام کیسے ہوا، خاتمہ کیسے ہوا، تباہی کیسے پھری، یہ چیک کرو۔ ولا تحزن علیہم، نبی محترم آپ پر غم زدہ نہ ہوں، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور آپ کسی تنگی میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، مما یمکرون، جو وہ چالیں چلتے ہیں، مکر و دجل کرتے ہیں، ہیلے بہانے کرتے ہیں، ویقولون، اور وہ یہ بات بھی کہتے ہیں، متی ھذا الوعد، کب آئے گا یہ وعدہ؟ کون سا وعدہ؟ قیامت کا، اٹھنے کا، دوبارہ زندہ ہونے کا، محشر جس کا نام ہے، یہ کب ایسے ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو وہ یہ کہتے ہیں جی بتاؤ یہ کب ایسے ہوگا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ باقی تفصیلات کل پڑھیں گے۔ حضرات، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا بڑا خوبصورت ایک انداز بیان ہے، عقلی دلائل، ضرب الامثال، کبھی مکھی کی مثال، کبھی مچھر کی مثال، کبھی عنکبوت کی مثال، کبھی جالا بننے والے سے ہٹ کر شہد بنانے والی مکھی کی مثال، کبھی شرک اور کفر کرنے والے اندھوں کی اور دیکھنے والوں کی مثال، پھر کئی قولی مثالیں اللہ دی کائنات میں جو ہو رہا ہے، باقاعدہ دن چل رہا ہے، رات آ رہی ہے، رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، کون اس کا چلانے والا ہے، یہ سوالات کیے جاتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اللہ نے فرمایا راتوں کا بڑا ہونا، دنوں کا بڑا ہونا، راتوں کا چھوٹا ہونا، دن کا چھوٹا، ٹھنڈا گرم ہونا، اور یہ سارے نظام
حتیٰ کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یہ شمس و قمر، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، یہ تمام کونی نظام کے دلائل ہیں اسے خالق پر کہ جس میں فی کل شیء آیۃ تدل انہ واحد، جس شے کو دیکھو گے تمہیں پتہ چلے گا، اس سے آپ کو ضرور ایک نشانی ملے گی کہ ہے اس چلانے والا ایک ہی۔ میرے خیال میں بات پوری نہیں سمجھا سکتا۔ جب آپ چتری والا کیلا دیکھیں، چقندر دیکھیں اور لیمون دیکھیں، اس طرح تمہ دیکھیں، یہ ان کی شکلیں الگ ہیں، ڈیزائن الگ ہے، تاثیر الگ ہے، تو پھر آپ یہ سارے نظام کو بدلتا ہو جب دیکھیں تو تمہیں تربوز نہیں ہندے باہو پاویں توڑ مکے لے جائیے ہو، کاواں دے بچڑے ہنس نہیں ہندے پاویں موتی چوک چگائیے ہو، فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، میرے رب نے جو بناوٹیں بنائی ہیں۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، یہ سارے حضرات بڑے اچھے لوگ ہیں سننے والے، سب سے زیادہ پرنٹنگ پریس کے ساتھ میرا تھوڑا سا تعلق ہے۔ پرنٹنگ پریس سب سے اچھا پرنٹنگ پریس ہے جرمن کا، پرنٹر بھی جرمن کا، سیاہی بھی جرمن کی، کاریگر بھی جرمن کے۔ بات سن رہے؟ جرمن کا کاریگر ہو، جرمن کا مشین ہو، پریس ہو، اور اس کے اندر سیاہی بھی ہو، اس سے پرنٹ کر کے اس کے کلر سکیم کو کچھ عرصہ دھوپ میں رکھیں تو دھوپ کی کلر سکیم میں فرق آ جائے گا۔ لیکن میرے خالق نے جو مور کے پروں پہ کلر سکیم بنائی ہے وہ رہتا ہی جنگل میں، وہ رہتا ہی جنگل میں، دھوپ بھی آتی ہے، سردی بھی آتی ہے، برف باری بھی ہوتی ہے، اور طوفان بھی آتے ہیں، تھبیڑے سارے آندھیوں کے آتے ہیں، سال کے بعد وہ اپنے پر گرا دیتا ہے، جو نیا ڈیزائن نکلتا ہے وہی نکلتا ہے جو اللہ نے پہلے بنایا تھا۔ اس کلر سکیم میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں آتا، بلکہ وہ لے کر لوگ اپنے گھروں میں کیا رکھتے ہیں، کیا ڈیکوریٹو پیس بنا کر رکھتے ہیں۔ یہ میرے رب کا بڑا سیمپل ہے جی۔ صورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم۔ جتنے لوگ بنے ہیں، جتنے انسان بنے ہیں، سارے ماں کے پیٹ رحم میں بنے ہیں، اور سب کا سلسلہ ایک ہی ہے، مین گیٹ بند ہو جاتا ہے، پھر اندر مشینری ساری کام، لیکن شکل کسی کی نہیں ملتی، ڈیزائن کو نہیں ملتا، رنگت نہیں ملتی، قد کاٹ نہیں ملتا، ادھر ہی جناب مشین لگی ہوئی، ادھر سارا کچھ بن رہا ہے، جگڑے بھی بن رہے ہیں، وہاں جوڑ بھی فٹنگ ہو رہی ہے، سوراخ بھی ہو رہے ہیں، کٹ بھی لگ رہے ہیں، نوزیاں بن رہی ہیں، ہارٹ بن رہا ہے، کڈنی بن رہی ہے، شریانیں بن رہی ہیں، سبحان اللہ، بال اگائے جا رہے ہیں، سارے کام کر کے رب العالمین جب سیمپل پیش کرتے ہیں، بیٹے یا بیٹی، نواسا نواسی، پوتا پوتی کی شکل میں جب وہ دنیا میں آتا ہے، آواز آتی ہے دیکھنے والوں، ذالکم اللہ ربکم، یہ ڈیزائنر، یہ بنانے والا، یہ کام کرنے والا ہے تمہارا ابا کی سارے فارغ۔ صورکم فاحسن صور۔ اچھا لطف کی بات یہ ہے، یہ تو سارے ڈیزائن ملتے نہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اللہ جوڑا پیدا کر دیتے، اور وہ جوڑا پیدا ہوتا ہے تو وہ نہ ماں پہچان سکتی ہے نہ باپ پہچان سکتا۔ اللہ نے کہا لو یہ بھی ایک سیمپل دیکھ لیں۔ یہ ہمارے علاقے میں مسجد ہے ماشاءاللہ، قباء مسجد، وہاں دو بھائی، ایک فوت ہو گیا بیچارہ عبد الرحمن، ایک نام عبداللہ تھا، ایک عبد الرحمن، وہ نہ ماں پہچان سکتی ہے نہ باپ پہچان سکتا۔ تو قاری صاحب جو ہیں استاد، انہوں نے بھی ایک کو ادھر بٹھایا ہوتا ہے، ایک کو ادھر بٹھایا ہوتا ہے، کہ مجھے نہیں پتہ چل رہا ادھر والا عبداللہ ہے ادھر والا عبد الرحمن ہے۔ اب دونوں بھائی ہیں، جب انہوں نے شرارت کرنی ہوتی سب یاد ہوتا، وہ ادھر بیٹھ جاتا، وہ ادھر بیٹھ جاتا، جب کٹائی شروع کہنے لگے استاد جی میں عبداللہ نہیں، میں عبد الرحمن جی۔ یہ بھی ایک کام کر کے اللہ نے فرمایا یہ کام ہم کر کے دکھا سکتے ہیں۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ رب العالمین ایک بات رہتی تھی، ساری دنیا ماں باپ سے پیدا ہوئی۔ جناب آدم کو توجہ کریں، نہ ابا نہ اماں، مٹی کا کھلونا ڈیزائن بنایا رب نے، ڈیزائن بنا کے اس میں روح پھونک کر تو اللہ نے آدم صاحب کو بنا دیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، سبحان اللہ۔ تو جناب پھر حوا صاحب بنے، تو حوا کا بھی نہ اماں نہ ابا ہے بلکہ خامد صاحب ہیں، خامد سے نکال کر سب سے پہلا رشتہ بیوی کا بنایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بے شمار جوڑے بنائے۔ ایک بات رہتی تھی، ماں ہو ابا نہ ہو،
اللہ نے فرمایا ہم نے وہ بھی کام کر کے دکھا دیا۔ قرآن نے بیان فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ پڑھو سورہ مریم۔ قاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ سبحان اللہ۔ مریم صاحبہ جب ادھر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج دیتا انسانی وجود میں، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ تو جب انہوں نے انسان دیکھا یہ بزرگ بندہ ہے، میں نہانے کے لیے ادھر آئی ہوں، یہ بزرگ کون ہے؟ تو قرآن نے بیان فرمایا حمیت غیرت والی اور عفت عفیفہ پاک دامنہ صدیقہ طاہرہ مریم رحمہ اللہ، انہوں نے فرمایا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ او بزرگا کون ہے تو، کہاں ہے وہ؟ اور میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تیرے شر سے بچنے کے لیے۔ کون ہے بزرگا اگر تو متقی ہے تیرا ادھر کیا کام ہے؟ تو او جبرائیل علیہ السلام سے، جبرائیل امین سید الملائکہ کو انسانی وجود دے کر اللہ نے بھیجا۔ وہ گھبرا گیا کہ بیبی کو علم نہیں، میں تو بندہ ہے ہی نہیں، صوفی قاری مولوی نہیں، میں تو فرشتہ ہوں، اس کو پتہ نہیں چل رہا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے، قرآن نے فرمایا انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ کہتے ہیں بی بی میں اللہ کا ایلچی ہوں، سفیر ہوں، تمہیں پیغام دینے آیا ہوں، تیرے گھر بیٹا ہوگا۔ تو فوراً کہ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ بچہ کس طرح ہوگا؟ نہ میری شادی ہوئی ہے، نہ میں نے گناہ کیا ہے، کسی بندے نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، تو بچہ کیسے ہوگا؟ قال کذالک قال ربک، بی بی بات تیری صحیح ہے، لیکن بھیجنے والے نے جو مجھے کہا پیغام دینا میرا کام ہے، پتر لینا تیرا کام۔ اللہ نے فرمایا میرے لیے معاملہ مشکل، تو پیغام دے کے آ جا۔ وہ پیغام دے کے چلے گئے۔ اب وہ پراسے شروع ہو گیا، شادی نہیں ہوئی، گناہ نہیں ہوا، خامد نہیں ہے۔ جب ولادت کا وقت آیا قرآن نے نقشہ پیش کیا، مریم پریشان ہو گئی، یا اللہ دنیا میں مثال نہیں ملتی، اللہ میں نے گناہ نہیں کیا، میری شادی ہوئی، میں ماں بننے والی ہوں، لوگوں کو منہ کیا دکھاؤں۔ انہوں نے آبادیوں کو چھوڑ کر ویرانوں کا رخ کر لیا، پھر کے پریشان ہو کے اپنے اپنے من میں ڈوب کر زندگی کو نقشے دیکھ دے کر پریشان ہو گئے، سوکھے ہوئے کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتی ہے، مایوس ہو کر کہتی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ کاش کہ میں مر گئی ہوتی، کاش کہ میرا نام دنیا میں ہوتا، میرا وجود نہ ہوتا۔ اللہ میں کیا کروں، میرا جرم بھی کوئی نہیں، میرے پاس جواب بھی کوئی نہیں، میرے پاس نہ جواب ہے نہ دلیل ہے، میں کیا کروں؟ ترس آ گیا۔ فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا۔ آواز آئی بی بی پریشان نہیں ہونا، ہم نے تیرے پینے کے لیے چشمہ جاری کر دیا ہے، نیچے دیکھ۔ ساؤنڈ سسٹم ایسا بنایا کہ نیچے سے آوازیں آ رہی ہیں، ساؤنڈ سسٹم۔ کیوں بلا؟ اس حالت میں عورت نہ بھاگ سکتی ہے نہ دوڑ سکتی ہے، ساتھ دائی کوئی نہیں، ماں ساتھ کوئی نہیں، کوئی رشتہ دار کوئی نہیں، اکیلی جنگل میں میرا رب پھر نقشے بنا کے قرآن بنا کے ہمارے سامنے پیش کرتا۔ ساتھ فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ مریم اے کھجور کے تنے کو ہلانا تیرا کام ہے، ہرا کرنا میرا کام ہے، کھجورے لگانا میرا کام ہے، رطب بنانا میرا کام ہے۔ تنا جھک کر ادبن تیرے سامنے بطور ڈش پیش کرے گا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، پانی پی، کھجورے کا فکر نہ کر، باقی کام بھی ایسی ہی کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا، ولادت ہو گئی، عیسیٰ سب پیدا ہو گئے، ماں نے گودی میں اٹھایا، جب قوم کی طرف سے قوم کا معاف کر دیا۔ قرآن نے وہ سارے حالات کو قرآن نے نقشہ پیش کیا ہے۔ قوم نے پتا کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ او کڑیے تیری ماں بھی اچھی، تیرا ابا اچھا، تیرا خاندان اچھا، خاندان نبوت کے چشمہ، کیا تو نے کام کیا ہے؟ کہ مریم بیچارے نے کہی کہ سن رہے ہو؟ فاشارت الیہ، وہ کہتی ہو اسی سے پوچھو یہ کہاں سے آئے، مجھے بھی پتہ نہیں۔ قوم کہتی ہے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بی بی
کس کے ساتھ باتیں کریں؟ 2 دن کا بچہ، گودی والا بچہ، بیبی بچہ باتیں کس طرح کرتا ہے؟ کس سے باتیں کریں؟ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا، یہ قرآن کی عبارت ہے ساری۔ اللہ نے فرمایا بی بی تو نے چپ کر کے کہنا انی صمت للرحمن فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے چپ کر روزہ رکھا، تو نے بات کسی کا جواب نہیں دینا، بس تو چپ کر جا، میں جانا، تیرا پتر جانے اور قوم جانے۔ ارشاد فرمایا عیسیٰ تو بول کے بتا، تعارف کرا اپنا بھی، ماں کا بھی، میرا بھی۔ قرآن نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے شان دی ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، جس دن میری ولادت ہوئی وہ بھی مبارک والا دن، جب مجھے اٹھایا جائے گا وہ بھی مبارک کا دن، جب مجھے فوت کیا جائے گا وہ بھی مبارک ہے، پھر جب دوبارہ اٹھایا جائے گا وہ بھی مبارک کا دن۔ یہ قرآن نے نقشہ پیش کیا ہے۔ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے جس نے یہ آسمان 7 ستونوں کے بغیر کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی باپ کے بغیر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں مخلقۃ و غیر مخلقہ، کیسے دیا 6 انگلیاں تو کہہ دیا 2 انگلیاں، کہتے دونوں ہاتھ تو کہتے 1 ہاتھ، کہتے 2 ہاتھ کوئی نہیں، کہتے 2 پیر کوئی نہیں۔ دیکھیں نا نقشے، یہ کون کرتا ہے؟ مخلقۃ و غیر مخلقہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں کر سکتا ہوں، یہ میرے خالق مصور ہونے کی سارے دلائل و دلیل ہیں۔ توجہ جی، سبق آج شروع ہو رہا ہے۔ سوال ہوتا ہے امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، او بھائی بتاؤ تمہاری رہنمائی کون کرتا ہے سمندروں میں، صحراؤں میں اور بڑے بڑے جنگلوں میں، بڑی بڑی خوشیوں میں اور بڑے بڑے سراب جہاں ہیں، سراب سمجھتے ہو؟ او بڑے بڑے چٹیل میدان ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی کیا ہے، دور سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ پانی چل رہا ہے، گیر جو کوئی شے نہیں ہوتی۔ کون تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، باران رحمت سے پہلے ٹھنڈی میٹھی ہوائیں کون بھیجتا ہے؟ بدل چڑھے نے بڑی سونی ہوا آئی ہے، بارش ہوگی۔ یہ نوید مسرت سنانے والی کون ذات ہے؟ الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ اور کو معبود ہے، کو کرنے والی سرکار ہے؟ اصل بنائیاں 3400، قوم والی سرکار، سینڈی سرکار، دمڑی والی سرکار، کھوتے شاہ، کوڑے شاہ، ویر میرا کوڑی چڑھیا۔ سمجھ آ رہی؟ یہ سارا نظام ہم نے بنایا۔ پھر سمیتموہا انتم و آباؤکم، یہ نام تم نے رکھے ہیں، ہم نے کوئی سلطان برہان دلیل نازل نہیں فرمائے، تمہارے ہیں سارے۔ توجہ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بلند و بالا سے جو وہ شریک کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ فرمایا مٹھی میں ساری زمینیں اور دائیں ہاتھ میں سارے آسمان، اللہ فرماتے ہیں میں رکھ کے اس کو جس طرح چھوٹی روٹی، پھلکا، چپاتی تم اٹھاتے ہو، اللہ حدیث کے الفاظ اٹھا کے ان کو لہرائیں، فرمائے گا این الجبارون این المتکبرون این ملوک الارض، یہ دنیا کے بادشاہ کسے نے بھائی؟ پاکستان کے صدر صاحب کسے نے جی؟ سبحان اللہ۔ کدھر ہیں وہ؟ انڈیا والے کدھر ہیں؟ چائنا والے کدھر ہیں؟ جرمن فرانس والے کدھر ہیں؟ بہت سارے فوت ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا۔ للہ الواحد القہار، اور اس کو مانتے لوگ نہیں ہیں۔ اے دنیا مٹھی اگلی کس ڈٹھی، سبحان اللہ، ڈٹھی کی جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، سارے چالو ہو جانا۔ توجہ فرمائیے جی، ارشاد ہوتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو اس دعوے میں کوئی برہان دلیل پیش کرو۔ کسی نے کوئی بٹیرا بنایا ہے، فاختہ بنائی ہے، کسی نے کوئی چیز بنائی ہے، اور شکر کندی بنائی ہے کسی ہے نا، ایک بیبیاں ٹوٹ ٹوٹ کے پہ گئی شکر کندی، اور وہ بیبیاں جنہوں نے شوگر بھی تے بلڈ پریشر بھی، شکر کندی بہ کے انہوں دی جان نکل جائے۔
تے گول گپے ویک کے تے شہید ہو جان بات کئی شہید ہوں ویکھے حضرت گزارش یہ ہے کہ تباہ کے خلاف خود ہم کام کرتے ہیں، بعد میں کہتے سمجھ نہیں آئی، سمجھ کیوں نہیں آئی؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا یطعمنی ربی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین، مجھے کھلاتا بھی ہے بیمار میں ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے۔ بیماری کی نسبت میں کیا مانا، روٹیاں 2 کھانیاں سن تو 2.5 کھا چڑیاں، 1 کھانی سی 1.5 کھا چڑی، بوٹیاں 2 حکیم ڈاکٹر نے آخیا سی تو 6 کھا چڑیاں، تو بعد صاحب شادی کھا دی تھی، وہ پرسوں کی شادی، آج پھر ولیمہ سی، پرسوں تیل سی، پھر وہی سی، تو پھر اللہ سے پڑھو کلمہ شہادت۔ توجہ فرمائیے جی میرے اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، زمین و آسمان اللہ کے علاوہ غیب کو نہیں جانتا۔ تو ایتھے کچی تند نال 12 سال بزرگ کھوئی لمگائی رکھے، 12 سال ہے بزرگ وہ ولی جو نماز نہیں سی پڑھتا، بول براد نہیں سی کرتا، اور بزرگوں نے آخیا جی تسی نماز نہیں پڑھتے، پترا ساڑیاں دل دیاں بڑیاں بوڑیاں ساریاں کھا جائیں یخنی بھی پیچھے دی، تے بعد دعا کی کر دیں ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ساڈا حق کوئی نہیں سی بنتا، ظلم بڑا کیتا ہے تو معاف نہ کیتا، تے بہت بری حالت ہوئی گی۔ یہی ترجمہ بن ہے۔ اللہ سونے ڈاکٹر کی امام بھی پابندی لائی سی، گھر والے بھی پابندی لائی سی، بابا جی پرہیز کرے، میں نے کی ظلم کیتا، اللہ تو اللہ معاف کرے گا۔ توجہ کریں جی، وما یشعرون، اور تم تو کہتے ہو یہ جانتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا یہ مر کے اٹھائے کب جائیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا۔ وجہ لا یعلمون لا یسمعون، اللہ فرماتے ہیں جن کو پکارو یہ سنتے نہیں، میں سمجھا نہیں سکا۔ اور جو مدفون ہے، بزرگ ہے، علی جوہری صاحب ہے، دادا صاحب فلاں فلاں جو بھی ہیں، تم وہ درخواست کرتے ہو، پکارتے ہو، ترلے مارتے ہو، اللہ فرماتے ہیں لا یسمعون، درویشہ یہ سنتے نہیں، گونگے بہرے نہیں، فوت ہو گئے ہیں نا، برزخ میں چلے گئے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر سن لیں تیرے سوال کا جواب، وہ تیرا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ مسئلہ کس حل کرنا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اماں سو گئی، ابا سو گیا، زنانی سو گئی، پتر سو گیا، اللہ فرماتے ہیں درویشہ تو کہتے ہیں نا یا اللہ میں زندہ ہوں، زندہ رکھتا ہوں، تیری پکار کو سنتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور میرے پکارو ظالموں، ارشاد ہوتا ہے بل ادارک علمہم، ان کا علم آخرت بارے میں بہت کمزور، تھک کے ہار ہو گیا۔ کوئی کہن کہتا ہے جی آخری صدی ہے، کوئی پادری کہتا ہے جی بد قیامت ہونے والی، وہ پادری کتنے چر تک فوت ہو گیا ہوتا، ہماری قوم میں پادری تھا تو میرے خیال ہے اس کو 35 سال ہو گئے، کہنے لگے آخری صدی ان فوت ہو گیا، اسی سارے زندہ تھے بس۔ مقصد کیا ہے؟ غیب کا علم، قیامت کا علم، قرآن مجید لکھا ہوا ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، پیغمبر علیہ تم سے سوال کرتے ہیں بتاؤ قیامت آنی کب ہے؟ اللہ نے اس کا جواب ان سے کہو لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، قیامت کے سٹارٹ ہونے کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی مولوی پیر فقیر درویش کے پاس نہیں، سارے فارغ ہیں۔ تو یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے۔ وہ حاتم خان دے بزرگ اے ذرا دیکھا جی میرے کنیاں شادیاں نے، اے شادیاں 2 نے، تے منگنی ایک بھی نہیں ہوئی، تے 49 سال عمر ہوگی، عمر کنی ہوگی 49 سال، لکیراں کنیاں نے شادی دیاں 2، تے بیاہ کس لوگ ہوئے؟ ایک خبریں ہیں، لال کتاب صحابوں سے پوچھتا تیرا کی نام ہے، تیری اماں کا کی نام ہے، تیری فلانی کا کی نام ہے، صاحب کر در فارغ ہو گئے صاحب۔ میرے اللہ نے فرمایا ان کا علم فارغ ہو گیا، بل ہم فی شک منہا، قیامت کے بارے میں یہ مشکوک، شک، تردد کے اندر پڑے ہوئے، ان کو کوئی یقین و ایمان نہیں ہے۔ بل ہم منہا، بلکہ اندھے ہو گئے ہیں، دلوں کے اندھے، ان کو سمجھ نہیں آتی کتنی دنیا آئی ہے، جو پیدا ہوا سو مرے گا، جو پیدا ہوا سو مرے گا، جب احمد و عمر و مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سدا نہ باغی بول بول بولے تے سدا نہ عیش بہاراں۔ اے کتب سیلش گر جائے، میرے تو زیادہ بڑھا لگتا
یہ جدوں پیدا ہوا سی جوان سے اس طرح اے کڈے بھلوان لگتے ہیں ہاں دیکھو نا شکل عزیز لگتے ہیں دال چٹی کیوں ہو گئی پہلے کالی سی نا تو چٹی کیوں ہو گئی انہوں نے کہو نا کوئی بھلوان بھی ہو ڈنڈی بٹی بھی تیار ہو تو داڑھی کو چٹی ہوتی تھی جی تو پھر چٹی ہو گئی اور سارے کو تو بیٹھے چٹیاں داڑیاں لے کے قادر وہ نہیں ہے جس سے بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی مکھی تو بنانا دور رہا ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا یہ تقدیراں بدلتے پھر منڈے کڑیاں دیندے پھر علی اجمیری صاحب نے 4 شادیاں کی تھی نہ کڑی ہوئی نہ منڈا ہویا تو لوگ وہ درخواست دیں یا اللہ میرے گل جوڑا پیدا جوڑا کی ہوئے گا کف گنڈا نہیں آ علامہ سعید مجدی صاحب یہ میرے ہم عمر تھے فوت ہو گئے 2 شادیاں کی نہ کڑی نہ منڈا کف کنڈا نہیں ہویا وہ تو دیوے لے کے لگے پھر بند وقال الذین کفروا کافروں نے کہا ظالموں نے کہا کیا اذا كنا ترابا وآباؤنا جب ہم مٹی ہو جائے ساڑھے ابے ساڑھے نانے دادے سارے مٹی مر کھپ گئے انا لمخرجون کیا دوبارہ مٹی سے نکال کر ہمارا وجود ہمیں دیا جائے گا بنایا جائے گا دوبارہ یاد بھی قرآن مجید ایک دفعہ لکھا ہوا ہے کسی کلندر نے کہا کہ کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو اللہ نے فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا اور تمہیں یہ اشکال ہے ہم کہتے دوبارہ ہم جب مٹی میں ہو جائے گا مٹی میں بن جائے گے ہڈیاں الگ ہو جائیں گی کھوکھلی ہو جائیں گی مٹ جائیں گے دوبارہ فرمایا اور صرف ہم اٹھائیں گے نہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا تیرا وجود جب بنائیں گے تیری انگلیوں کو پوروں کا ڈیزائن بھی وہی بنائیں گے جو پہلے دن بنایا تھا شکل و صورت بھی وہی بنائیں گے تجھے وجود میں لائیں گے بلا قادرین ہم قادر ہیں اور کون کرے گا وہ یحیی الذی انشأ بلا اور جس نے پہلی دفعہ بنایا تھا وہی دوبارہ بنائے گا جو چکماگ لکڑی ہرا درخت لکڑی کی لکڑی رگڑو تو آگ نکال سکتا ہے اللہ نے فرمایا جو سبز لکڑی سے آگ نکال سکتا ہے تجھے مٹی سے نکال کر تیرے گوشت اور بوٹیاں بھی بنا سکتا ہے نہیں سمجھ آئی تو قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں پڑھو حضرت عزیر نے کیا کہا تھا پھر اللہ نے فوت کیتا تو پرونٹھا بھی رہا اتنے ٹنگیا لسی تو جو بھی ٹنگیا تھی 100 سال تک اللہ نے نہ پراٹھا خراب ہونے دیا کہ نہ مشروب خراب ہونے دیا نہ ان کی میت کو خراب ہونے دیا درخت گلے بہی رہی کپڑے بھی اسی طرح وجود بھی اسی طرح فرمایا یہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا ارشاد ہوتا ہے لقد وعدنا نحن وآباؤنا وہ کہتے ہوئے تھے ہم سے باتیں ہمارے ابے دادے نانے کہتے رہے ان کا ان ھذا الا اساطیر الاولین یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں اللہ فرماتا ہے نہیں قل سیروا فی الارض زمین میں چلو پھرو صرف سیگمل جھیل دیکھنے نہیں جانا یہ دیکھنا یہ بندہ بیمار کبڑا کیوں ہو گیا ہے کتنے بندے کبے ہو جاتے تھے منڈے پوچھتے ہیں بابا جی کمان کتوں لے جائے اندر پترا تو 4 دن کھلو جا کمان مفت مل جائے گی کرتے ہیں نا بتا اللہ نہ کرے امام الانبیاء کی تعلیم کیا ہے کسی بیمار کو دیکھو کسی پریشان کو دیکھو کہو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں میرے عزیز بھائی کو تو نے بیمار کیا مجھے تندرست رکھا ہے اللہ اس کو تو نے اس مصیبت میں مبتلا کیا ہے مجھے تو نے محفوظ رکھا ہے اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تجھے محفوظ رکھا ہے کیوں ٹڑ دے ہو کیوں ایسی فخرانہ باتیں کرتے ہو بس سیرو پھر چلو فنظرو کیف کان عاقبۃ المجرمین دیکھو مجرموں کو سزائیں کیسے ملی ہلاک کس طرح ہوئے تباہ کس طرح ہوئے کس طرح ان کو کیسی سزاؤں کے ساتھ اللہ نے ان کو مارا میرا اللہ مجھے آپ کو محفوظ فرمائے میرے ملک پہ اللہ رحم فرمائے اللہ رحمت کی بارش فرمائے ہمارے یہ محترم بزرگ ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ پریشان ہے اللہ اس کو تندرستیاں دے جو بھی ہم میں سے کوئی بیمار ہے پریشان ہے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے اللہ سارا ملک پریشان ہے ملت پریشان ہے اللہ باران رحمت نازل فرما اے اللہ ہماری حال باقی پھر پڑھ لیں گے انشاءاللہ ارشاد ہوتا ہے امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر اور کون ہے بھائی تمہاری رہنمائی کرے ہدایت دے راہ دکھائے وہ خشکیوں کے ظلمات اندھیروں میں اور اس طرح سمندروں کے اندھیروں میں ومن یرسل الریاح اور کون بھیجتا چھوڑتا ہے ہوائیں بشرم بین یدی رحمت ہی اس کی باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں کون بھیجتا ہے الہم اللہ اللہ کے ساتھ جو معبود اور ہے تعالی اللہ عما یشرکون بلند و بالا اللہ سے جو وہ شرک کرتے ہیں
امن یبدأ الخلق، اور کون ہے جو ابتدا کرتا ہے خلق کی، ثم پھر اس کو ریپیٹ کرے گا، دوبارہ بنائے گا، ومن یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو میں رزق دیتا ہے آسمان و زمین سے، اِلٰہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ معبود ہے، قل ہاتوا برہانا، اور لاؤ کو دلیل اگر پیش کرو اگر ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، نبی محترم اعلان کرو کوئی نہیں غیب جانتا آسمان و زمین میں رب کے علاوہ، وما یشعرون، وہ تو جو مر چکے ہیں، فوت ہو گئے، مدفون ہو گئے، وہ تو ان کو شعور نہیں ہے، ایان یبعثون، کب وہ اٹھائے جائیں گے، بل الدار کا علم، ختم ہو گیا ان کا علم، ٹکرے مار مار کے آخرت کے بارے میں، یعنی قیامت کے قائم ہونے کے متعلقہ جو علم ہے اس میں تھک ہو کے ختم ہو گیا ہے، بل ہم فی شک، بلکہ اس میں تردد شک میں پڑے ہوئے ہیں، بل ہم منہمون، بلکہ وہ بصیرت کے طور سے اندھے ہو گئے ہیں، بصارت نظر آتی ہے لیکن بصیرت عملی طور پر فارغ ہو گئے۔ وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا اذا کنا ترابا وآبا، جب ہم مٹی، ہمارے باجداد مٹی مل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، انا لمخرجون، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، انسان بنائے جائیں گے، لقد وعدنا ھذا، کہتے ہیں یہ ہم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، وآباؤنا من قبل، اس سے پہلے ہمارے باجداد سے بھی وعدے ہوتے رہے جی مر کے اٹھایا جانا ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہتے ہیں یہ تو ساری کہانیاں ہیں، قل سیروا فی الارض، ارشاد ہوتا ہے ان سے کہو چلو پھرو زمین میں، فانظروا، بس دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، مجرمین کا انجام کیسے کیسے ہوا، کیسے کیسے دنیا میں لوگ آئے اور مرے اور ختم ہوئے، جب جا کر دیکھو تم پتہ چل جائے گا کیا سلسلہ ہے۔